عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں وہ پیسے بس اوقات کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے بندے دے بٹوے چوکڈی رکھنے 500 روپیہ کر کے، یہ عادت گندی ہوتی ہے۔ اگر یہ ماں میں عادت ہے تو پھر جدہ بھی کوکو اودا دے بچے تو پھر بچیاں دا کی بنے گا؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا؟ تمہیں تو کوپریٹو ہونا چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے، عید شبرات پیسے دیتے ماں پیوں نے دیتے کٹھے کیتے نا جی، وہ انہوں نے سوٹ بوٹ لے کے آندا ہے تے بندہ پوچھدا ہے کتھوں لے؟ اے میرے اپنے پیسے سن۔ کمال ہے، یہ کہہ دے بھی یار تسی دیتے سن تے انہاں دے میں کٹھے کر کے تے میں لے لینے، میرے اپنے پیسے سن۔ بھی تیرا کوئی نواں کاروبار ہے یار، کم از کم دا حوصلہ ہی بندہ ودا چھڑدا ہے۔ بیبیاں نو گل بھی تے نہیں نہ کرنی آوندی بس اوقات ہے۔ اور کئی بہت اچھیاں ہوندیاں نے، یقین کرو سارا پیسہ کٹھا کر گھر بناونا ہوے صحیح، اے بی بی سارا کوئی بنا چھڑ دی گی۔ سبھی حضرات پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات کرام اور علماء کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا عنوان آپ نے جو اشتہارات پہ دیا ہے وہ ہے نبی کا جشن۔ اور یہ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم ہمارے بھائی محمد مزمل صاحب، آپ کی شادی خانہ آبادی کے اس پروقار موقع پر اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کی برکات ہمارے مزمل بھائی سمیت ان کے سارے گھرانے کو اور آنے والے تمامی مہمانوں کو عطا فرمائے۔ یقیناً جب سے محفل شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک دوستوں نے اپنی اپنی باری پر اپنی حاضریاں لگوائیں، اور آپ دوست بھی بیٹھ کر سنتے رہے، اور گھروں کے اندر مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ سب کا حاضر ہونا اور پڑھنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میرے برادر طریقت، میرے نہایت مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدنان شکور صاحب اتاری دامہ اقبالہ، آپ نے آپ کو خوبصورت لہجے میں خطاب یقیناً سنایا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی آواز، انداز اور پرواز میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی ثنا خان اور قرہ حضرات اور علماء تشریف لائے ہیں اور اپنی حاضریاں پیش کی، اللہ کریم سب کا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ جن کی زیر سایہ آج کی محفل جاری و ساری ہے، محترم و مکرم حکیم محمد زید سلطانی صاحب، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر جتنے علماء ہیں میں سب کے نام نہیں جانتا، قطعی طور پر اللہ کریم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مرآت المناجی شرح مشکات، اس کے اندر مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہے یا پھر ان کو کوئی سزا دی جائے گی یا عذاب ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کہا کہ پھر یہ کیوں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔ مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو فرمایا وہاں پر ان کو ہر قسم کی آزمائش اور عذاب اور تکلیف سے گزرنا ہوگا، اس واسطے مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ادھر سے آگ تنگ کرے گی اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مکھیوں کی ایک خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ لیکن آپ میں سے کئی احباب کو پتہ ہوگا، لیکن اکثریت شاید ایسی ہو کہ جن کو یہ نہ معلوم ہو
کہ یہ کیوں مکھیاں سیدھی جنت میں جائیں گی شہد والی، اور باقی ان کے بارے میں بتا چکا، ان کی کیا خاص کوالٹی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اور دیگر علماء انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں، یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھلوں کے رس چوسنے کے لیے اور پھولوں کے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہیں اور آتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑتی ہیں۔ تو فرمایا یہ درود پاک کی برکت ہے کہ ان کو ڈائریکٹ سیدھی جنت میسر آئے گی۔ تو پھر میں سادہ لہجے میں آپ کی خدمت میں بات کر لیتا ہوں کہ اگر مکھیاں درود پڑھیں تو ان کو جنت مل جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے تو اسے جنت نہیں ملے گی۔ بالکل درود پاک پڑھا کریں اور کثرت محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آئیے اب چونکہ یہ موقع ہمارے مزمل بھائی کی شادی کا ہے اور یہ نکاح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ تعمیری سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 3 3 اور 4 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی تھی ہے؟ میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، وہ آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے، یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک بیان کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو اگلا حصہ کو نہیں نہ پڑھیا، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو جب سب میں انصاف کر سکو اور سب کے حقوق ادا کر سکو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ سنا دوں بھئی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو۔ یاد رکھ لیں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں، سب سے پہلا اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے نان نفقے کا انتظام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہی اصطلاح میں نے بولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام آپ کریں۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے جمی اخراجات وہ آپ برداشت کریں۔ یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر غریب بندہ ہو تو جیسی وہ روٹی کھاتا ہے ویسی، اور اگر امیر ہو تو متوسط گھرانے کی جو روٹی صبح دوپہر شام ہوتی ہے اس کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ڈیمانڈ کرے میں تو 3 ٹائم ہوٹل دے ہی کھانا ہے، تو یہ روک سکتا ہے بھی تینوں ایدہ نہیں میں کھلونی، جنی شریعت کہیں دیئے میں تینوں نہیں کھلونی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نان نفقہ یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ یہ خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اس میں بھی شرط یہ ہے، ایک تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے، اور وہ بھی شریعت کی حد میں نے بتا دی متوسط گھرانے کے مطابق ہے، غریب ہو تو اپنے گھر کے حساب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا اپنی زوجہ کو، یہ حلال کا کھلانا ہے، حرام کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شرط ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے۔ یہ پہلا حق ہے، اب اس کی حدود و قیود بھی میں نے بتا دی۔ اب دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے گرمی اور سردیوں کے کپڑے یہ بھی اس مرد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ ایک جوڑا
गर्मियों का एक जोड़ा, सर्दियों का, ये कम अज कम हद है। अगर ज्यादा देना चाहें आपकी और पंजाबी के अंदर हड्डी पसली कट दी होवे, बेशक 2-2 3-3 सूट ले दो, लेकिन यहां पर अगर औरतें सुन रही हैं तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश है। आजकल बस औकात औरतें ये डिमांड करती हैं, जब भी मैके जाना होता है तो कहती नवा सूट लैके दे, जदों भी कोई ब्याह जाए नवा सूट लैके दे। क्यों जी? वो पहलों लिया तो है, वो कहती वो सारे ने वेख लिया, हुण तो मैं नवा पा के जावांगी। ये बात गलत है, इनको बताया जाए। असल में हमारे मुआशरे के अंदर जो घरों में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं ना, उसका एक सबब यह है कि मर्द की आमदन कम है, औरत की डिमांड ज्यादा है। अगर मर्द पर हुकूक है तो औरत पर भी हक है कि अपने शौहर के साथ जितना उसका रिस्क हलाल है उस पर कॉपरेट करे। ये भी आपको बताता हूं, लेकिन ये इब्तदान बात थी, इसके साथ लिंक मैंने कर दी ताकि औरतें भी समझें कि हमने उतनी डिमांड करनी, तकाजा करना है जितनी वो पूरी कर सके। अगर एक महीने में 2 शादियां आ गई और एक मरतबा मेके जाना पड़ गया, अगर वो 3 सूट लेके दे, 20-30 हजार उसकी आमदन है, तो इस महंगाई के दौर में कैसे पूरा करेगा? ये कहना कि मुझे देखा है ये सूट होना देखे है, तो फिर क्या शोहर को ये इजाजत आप देंगी औरतें? सूट तो वेख्या है, उन्होंने तो हुण बदलना है, तो वेख्या तो बुढ़ी नूं भी है, हुण बुढ़ी ना बदल लीए फिर हर बारी। तो क्या ख्याल है इनको? ये पूछा, नहीं फिर ठीक है, मैं हुण गुजारा कर लांगी, इन्होंने फिर ऐसी समझाया करो। तो ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। गर्मियों का एक सूट, एक सर्दियों का सूट। हाँ, अगर हड्डी पसली कट दी हो तो ज्यादा कर लो, बेच जुत्ती शुत्ती भी बेची होती जे, समझ आई? ये दूसरा हक है अपनी औरत का, पहला नान नफका पूरा करना, दूसरा उसके गर्मियों सर्दियों के कपड़े पूरे करना। तवज्जो है भी सब हज़रात की। और तीसरा हक यह है कि उसके घर के रहने के लिए जो घर की छत होती है वो इंतजाम भी रिहाइश का, भावे किराए से करते भावे ऊंज कर, ये भी काका तू आप ही करना ही, ये भी मर्द के जिम्मा पर है कि ये खुद करे। अब जैसे घर में शादी होती है तो घर में तो सारा कुछ होता है, या उसके हिस्से का मकान होता है या बाप बना देता है, जैसे भी हो, तो ये उसका तीसरा हक होता है जिसको पूरा करना चाहिए। उसके चौथे हक में से ये है जब बीमार हो जाए तो उसकी जो दवाई और दारू है, इलाज है, वो भी बर वक्त करवाए, समझ आ रही है? और पांचवें हक में से ये है कि एक मुनासिब टाइम जब हो जाए, मुनासिब टाइम अपने घर के अंदर बंदा तय कर सकता है अपने सफर के एतबार से, अपने खर्चे के एतबार से, तो उनको उसके माँ बाप के घर भी ले जाए और खुद भी जाए, ताकि उस घर के साथ इसका ताल्लुक भी रहे और ये उदास भी ना हो और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी ना हो और उसकी जो अपने माँ बाप से मोहब्बत है वो कम भी ना हो। बात समझ आ गई भी आप सभी हजरात को? ये हुकूक है जो शौहर को पूरे करने चाहिए। हमारे यहां शादियों के महफिल में अमूमी तौर पर ऐसी तकरीर नहीं होती, जो मकसद होता है वो बात अमूमी तौर पे नहीं होती, लेकिन चूंकि दावत इस्लामी का माहौल है इसके अंदर तरबियत होती है। यकीनन अल्लामा अदनान साहब ने भी आपको बड़े फूल और हीरे दिए होंगे, कुछ ना कुछ ये बातें मेरे पास भी हैं बतौर तालिब इल्म, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, अब आ जाइए कि ये जो औरत होती है इसके ऊपर भी कुछ हुकूक है कि वो अपने शौहर के पूरे करे। अब वो क्या है? सबसे पहले औरत पर जो पहला हक है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे, उसका एहतराम करे, और दूसरी बात वो अपने शौहर की बातों के साथ इत्तेफाक करे, ना कि इख्तलाफ करे और घर में लड़ाई पैदा करे। और तीसरी बात, अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़े। जब ये अखलाकियात के दामन को समझ जाएगी तो उसके बाद ये घर की सफाई भी खुद करेगी। ये नहीं आखेगी मैं क्यों करा, मैं नौकरानी तो नहीं को नौकरानी रख, नहीं, ये खुद करेगी। कपड़े खुद धोएगी, खाना खुद बनाएगी। इसके अंदर बरकत भी होती है और औरतें काम करती रहें, मर्द करते रहें तो ये बीमार भी नहीं होते। अगर बैठ जाए तो फिर बह ही जाते जे, समझ आ रही है ना? डॉक्टर ताई कहते सवेरे उठ के सैर करो, तो ये पहलो टाइम ना काम की तो सैरा करनी ही ना पैन। और अगर आप सारे चाहते हैं सैर से बच जाए, 5 नमाजा पढ़िया करो, तो डॉक्टर के कहने ते दौड़ना नहीं पेगा, हुजूर दे आखण ते नमाजा पढ़ लो, तो काम वैसे ही हो जाएगा। समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते उसको चाहिए कि अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़े, और उसके ऊपर यह भी हक है कि अपने शौहर का जो माल है उसकी भी हिफाजत करे, उसके घर की भी हिफाजत करे। और चूंकि वो उसकी इज्जत है तो उसकी इज्जत आबरू पर भी आंच ना आने दे। ये सारी चीजों की हिफाजत, चूंकि ये उस घर की समझो कि नाइबा भी है और मुहाफिजा भी है, उसको नायब होने का भी सही हक अदा करना चाहिए और मुहाफिजा होने का भी सही हक अदा करना चाहिए। अमूमी तौर पे क्या होता है, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात? अमूमी तौर पे ये होता है कि औरतें वो पैसे, बस औकात कईयों की ये आदत होती है कि अपने बंदे दे बटुए चो कड्डी रखने 500 रुपया करके। ये आदत गंदी होती है। अगर ये मां में आदत है तो फिर जिदा दी कोको ओदा दे बच्चे, तो फिर बच्चों का की बनेगा? क्या फायदा ऐसा काम करने का? तुम्हें तो कोऑपरेटिव होना चाहिए। और एक ये भी बड़ी अजीब बात होती है, ईद शबराते पैसे देते, मां प्यो ने देते, इकट्ठे कीते ना जी,
وہ ہوں انہیں سوٹ بوٹ لے کے آندا ہے تے بندہ پوچھدا ہے کتھوں لے اے میرے اپنے پیسے سن کمال نہیں یہ کہہ دے بھی یار تسی دتے سن تے انہاں دے میں اکٹھے کر کے تے میں لے لینے میرے اپنے پیسے سن بھی تیرا کوئی نواں کاروبار ہے یار کم از کم وہ حوصلہ ہی بندہ ودا چھڑدا ہے بیبیاں نو گل بھی تے نہیں نہ کرنی آوندی بس اوقات اور کئی بہت اچھیاں ہوندیاں نے یقین کرو سارا پیسہ اکٹھا کر گھر بناونا ہوے صحیح اے بی بی سارا کوئی بنا چھڑ دی تے جو اجاڑنا ہوے تے اودے وچ ہاتھ بھی ایدا ہی ہوندا جے میں تو اندر چھڈاں لیکن یہ تربیت ضروری ہے اس لیے میں سادہ سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نائبہ ہونے کا بھی حق ادا کرے اور محافظہ ہونے کا بھی حق ادا کرے اور اس کے بعد اگلی بات یہ عورت پر حق ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ ان بچوں کی تربیت جتنا ممکن ہو سکے دینی خطوط پر کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ قرآن خان بنے نہ کہ سلمان خان بنے ایک لفظ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے میں عمران خان بھی کہہ سکتا سی لیکن ہے جے تسی بلے تے مور لاؤنی مینوں ڈنگا پتہ ہے لیکن جدہ انہیں تھوڑا چھکا مارنا تانوں لگ لو جانی میں تانوں دسدا پیا جی بہرحال لگ گئی لو انشاءاللہ تانوں ہون لگے گی تو ٹینشن نہ لو ساڈی قوم جڑی ہے نا جڑے پاسے ٹر پوے تہاڈا کام اس لیے ہونا جس لیے تسی نظام مصطفیٰ نو سپورٹ کرنا ہے بس اس تو علاوہ تہاڈا کام کوئی نہیں جی ہونا میں تانوں دسدا جو مرضی بلا کھلا شیر کتا بلا جڑے مرضی جے مرضی مگر ٹر پاؤ یہ تہاڈا کو کم ہو جائے تے ایڈے رولنا جے جس وقت حضور کا نظام آ گیا سارا کام آ جائے گا مینوں لمیاں چوڑیاں تو نہیں آوندیاں تے نہ ہی میں کدی کیتیاں نے لیکن سادہ گلاں میں ضرور کر لینا نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا جڑے دن تسی سیدھے ہو گئے حضور کیداں میں کہ نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو جڑے دن نبی دے نام تے لا چھڈے نہ تو اس دن کم ہو جانا جی جزاک اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنے والی قوم نبی پاک کے نام دین پر مہر نہیں لگا سکتی اس ویلے کو جناب علی ادھر اس ویلے حضور دے نظام والا تے چاست پھر آوے نا جی اللہ اکبر اور جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے اللہ کر کے ان کو بھی سنجیدہ لوگ مل جائیں اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آ کے دین کا کام کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے جہاں جہاں کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور صحیح کام ہو جائے او یا آمین تو کہہ چھڈو اللہ اکبر آپ پیر بھائی نو کہ ادھر ویکھی میرے پتر ادھر ویکھو ایک تکڑا ہو گئے گرامی قدر حضرات ذرا غور فرمائیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تو یہ حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو پورے کرنے چاہیے آر یو انڈرسٹینڈ تو بولو تو صحیح نا ہاں اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ہے کہ وہ مرد کے جو ماں باپ ہیں ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اگر کوئی وہ تلخی والی بات کرتے ہیں تو کم از کم چپ ہو جانا تو بنتا ہے نا ہر سوال کا جواب یا ہر بات کا جواب اور وہ بھی اس لہجے میں اور وہ بھی اسی وقت یہ ضروری نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا جواب چپ میں ہے میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ایک چپ تے 100 سکھ سمجھ آ رہی ہے جنہوں یہ گل سمجھ آ گئی وہ مسئلہ ہی حل ہو جانا چاہیے آپ کم کو ہو جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں تو تسی سونے دے بن جو اگلے نو پسند تے کوئی نہیں آنا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات تو یہ حقوق ہوتے ہیں بات بہت دور چلی گئی لیکن یہ ابتدا تھی میں نے کہا مرد کے حقوق اور عورت کے حقوق دونوں کے بیان کر دیے جائیں تاکہ کچھ تربیتی بات ہو جائے نا سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے شادی کے سلسلے میں بیٹھے اور اس کا طریقہ کار اسلام میں یہ ہے یہ پہلے حقوق ہیں اب اس سے اگلی بات ان دونوں کے مشترکہ حقوق بھی ہوتے ہیں مشترکہ میاں بیوی کے حقوق اور وہ کیا ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ روایت ہے اگر آپ ان باتوں کو پڑھنا چاہیں جو میں سنا رہا ہوں یہ ہمارے بہت ہی پیارے مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد گرامی مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین اس میں بھی یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں اور یہ جو باتیں میں نے سنائی ہیں یہ چیدہ چیدہ آپ کو وہاں مل جائیں گی تقریباً وہ نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے فرمائیں ان کے مشترکہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ عبادت میں اور دین میں ایک دوسرے کی معاونت کریں تو کہا وہ کیسے وہاں ایک حدیث لکھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھل جائے تو اپنی زوجہ کو اٹھائے کہ اٹھ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اگر عورت کی آنکھ کھل جائے تو وہ شوہر کے اٹھائے اٹھو جی نماز کا ٹائم ہو گیا بلکہ یہاں تک موجود ہے فرمایا وہ اٹھایا ہے اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا چلی گئی جیدی بھی پہلو آنکھ کھلی ہے وہ واپسی آئے نا اور دیکھے کہ ساتھ والا سویا ہوا ہے تو فرمایا اس کے منہ پر گیلے پانی کے وہ ہاتھوں سے چھٹے مار دے جی میں دیکھ کے نیانے دے کر دیو نا یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ وضو کر لیا تو میں رہ گیا چلو میں بھی اٹھا اور محبت سے تھوڑا سا بندہ اٹھ بھی جائے گا بس چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں جے ڈولنا وہ نو سویرے نواں گٹا کھلا ہوئے تڑکے تڑکے ہی سمجھ آ رہی ہے نا آہو اے آئی تو تسی سن دیو میرا چان ہے
بولو تو صحیح نہ جان. تو یہ تھوڑا یوں ایک دوسرے, یہ مشترکہ میاں بیوی کے حق ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو عبادت کی طرف راغب کریں اور اسی طرح قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی. اسی طرح میاں بیوی نا آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے ایک دوست تھے, وہ کسٹم میں کام کرتے تھے, ابھی بھی وہ حیات ہیں بقید. انہوں نے مجھے ایک بات سنائی, کہنے لگے کہ حضرت جب ہماری شادی ہوئی نا تو میری زوجہ جو میرے پاس آئی وہ ارینج میرج تھی, تو وہ دین کو سمجھنے والی تھی. اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کی نوکری کیا ہے, لیکن آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں, مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ کیا ہے. انہیں کہا وعدہ کی مطلب, انہیں کہا نہیں میں دسو تے صحیح نا, سچی سچی. انہیں دسیا بھی 50,000 یا لاکھ, اللہ جانے انہاں دی تنخواہ ڈھیر ساری ہوندی جے. انہیں دسی, انہیں کہا جی میں مہینے دے وچ یہ 50,000 گھر وڑن دینا ہی, تے 50,000 تو 51,000 میں گھر نہیں وڑن دینا. یا تے اپنا تو کاروبار دسنا کہ تاں گھر لے آنا ہی, نہیں تو میں اے دے وچ گزارا کران گی, نہ میں حرام کھانا ہی تے نہ میں تینوں کھان دینا ہی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, توجہ ہے جی. وہ کہتا ہے کہ پہلے بہت اونچ نیچ چلتی تھی, اور جدا کہ نا کوکی ماری, کوکیاں مارتے سی تو جناب علی کوکا ہی آ جاندہ سی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو کہتے پہلے ایسی کوکیاں شوکیاں مارتے رہندے سی, لیکن اس تو بعد میں کہا نہیں بھائی سنگیو ہونے کم کو نہیں جی ہونا, آپا کھانا ہے حلال ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ویسے اگر آپ میں بھی کوئی نوکریوں والے بیٹھے ہیں, سرکاری گورنمنٹ کی نوکری, کوئی بھی نوکری ہوئے, ریٹائرمنٹ تو بعد ایڈے حاجی بن جاندے دے, پنجو نمایاں مسیتے, ایڈی داڑھی, ایڈی لمبی تسبیح. کیا حاجی او جننے تسی نوکری تو بعد حاجی بن دے ہو نا, اینا کدی نوکری چ بن جاؤ تو میرے ملک دا حال نہ ہوئے. اس تو بعد بڑی مسلمانیت جاگ دی, جو حاجی فخر الدین بن دے جے. نہیں توجہ فرمائی آپ, بولو تو صحیح نہ اللہ دیو بندے ہو. کیوں جی اس تو بعد جو ایڈے حاجی بن دے ہو درانے نوکری بن جانا, اے ملک دا رڑا تو نہ نکلے جناب. خیر بہرحال کوئی سخت باتیں بھی ہوں گی تو مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی سخت بات لگے, ہوگی اچھی, اور اگر نہ پسند ہے تو واپس کر دینا, کہیں اور دے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ تو جنہوں سمجھ آؤں دی بھئی سبحان اللہ کہہ لو نا. گرامی قدر حضرات, تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی مشترکہ کچھ حقوق ہوتے ہیں جن کو ان کو طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, اب یہ تھا ابتدائیہ اس حوالے سے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, او کما قال علیہ السلام. فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے, اس اعراض کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں اور ابھی شادی کر نہیں سکتا, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک ہے وہ کہتا چھڈو پرے, شادی بھی کچھ ہے, یعنی یہ سنت کی توہین کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ملا علی قاری کے اندر, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات کے اندر لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ فلیس منی, اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے, میرے طریقے پر نہیں ہے جو ایسی باتیں کرے, اور دوسرا فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے. سمجھ آئیے, دو مطلب ہوتے ہیں. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جب وہ کرتا ہے تو یا تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور پکی بات نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ حضور کی امت میں سے بھی نہیں ہے, اور اس کا علماء نے مطلب یہ نکلا اس کو ایسی باتوں سے توبہ کرنی چاہیے, ورنہ وہ کافر ہو کے مرے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ توہین سنت کی نہیں ہونی, فرض تو فرض رہ گیا, سنت کی بھی توہین آپ نہیں کر سکتے ہو. تو فرمایا نکاح سنت ہے, یہ پہلی حدیث شریف میں فرمایا. اور دوسری بات, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین, فرمایا لوگوں چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا السواک, پہلی ہے مسواک, والتعطر, دوسرا ہے عطر, والحیا, تیسری ہے حیا, والنکاح, اور چوتھا ہے نکاح. یہ چار چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. مسواک بھی کرنی چاہیے. مسواک کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں بدبو نہیں آتی ہے, اور مسواک کیا کریں. کئی بندے ہوتے ہیں, یقین کریں معذرت کے ساتھ, نہایت معذرت کے ساتھ, وہ جب ہم سے بات کرنے لگتے ہیں نا تو اتنی بدبو آتی ہے, وہ مسئلہ پوچھن دے ہوندے نے, سانو مسئلہ بنیا ہوندا ہے, اینوں ہن کی جواب دئیو, سانو ہر شے بھول جاندی ہے ماشاءاللہ, اینیاں لپٹاں نکلدیاں جے منہ دے وچوں, کستوری کھل جاندی جے. نہیں توجہ فرمائی, سبحان اللہ, بیٹھے بولو تے صحیح نہ یارا.
اس واسطے یہ منہ شریف نو ذرا صاف رکھیا کرو. ویسے برش بھی استعمال کر سکتے ہیں, کامل سنت مسواک سے ہی ادا ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لی. برش کے ساتھ یہ دانت صاف ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن مسواک تو پھر مدینہ مدینہ ہے. فیضان مدینہ اجتماع میں جایا کریں اور وہاں سے واپسی پر مسواک لیتے آیا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اس کے ساتھ جہاں مسوڑے مضبوط ہوں گے, وہاں پر پٹھے مضبوط ہوں گے, وہاں حافظہ مضبوط ہوگا. بہت زیادہ فوائد ہیں, لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ منہ میں سے خوشبو آئے گی, بدبو نہیں آئے گی. اور یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے. اور یہ یاد رکھنا, قدیم فیضان سنت اگر پڑھے نا تو اس کے اندر ایک مفہوم بات ہے. فرمایا کہ یہ جو مسواک ہے نا, مسواک یہ بندہ جب اس سے محبت کرتا ہے تو قبر کا چراغ بن کے بھی آ جاتی ہے. محبت فرمایا کریں اس مسواک کے ساتھ, تنقید نہ کیا کریں. کئی تنقید بھی کرتے ہیں, مسواکاں بڑیاں لاؤندے ہو. میں کہا یار کمال ہے, تو مسلمان ہو گئی تنقید کری جانا, تینوں خیر تے ہے. ہاں کرتے ہیں, بسا اوقات کرتے ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سوچ لیا کریں گے, ہم یہ بوتی شریف کھول رہے ہیں تو کدھر جا رہی ہے یہ, تو تھوڑا جا نا اپنے اوقات وچ رہنا چاہیے. اب ذرا دوسری بات سن لیجئے, والتعطر, عطر لگانا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ دوستان گرامی, عطر لگانا حضور کی سنت ہے. عطر حضور کو بہت پسند تھا, خوشبو بہت پسند تھی. اس کے ساتھ قریب بیٹھنے والوں کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے. اس کی گیدرنگ میں لوگ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اذیت میں محسوس نہیں کرتے, اس واسطے خوشبو لگایا کریں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا. نمبر 1 تکیہ, جب کوئی تمہیں دے انکار نہیں کرنا, لے لیا کرو. اگرچہ ضرورت نہ ہو لے کے رکھ لیں, تھوڑی دیر بعد واپس کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات فرمایا دودھ جب تمہیں کوئی پیش کرے پینے کے لیے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پر عطر جب کوئی پیش کرے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو تحائف دیے جاتے ہیں, بعض صوفیاء کہتے ہیں سب سے بہترین تحفہ وہ خوشبو کا تحفہ ہے, اور یہ دیتے رہنا چاہیے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو مسکرا کے کسی سے بات کرنا, اور یہ تو صدقہ بھی ہے نا, التبسم صدقہ, فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے. فرمایا ایک تو مسکرا کے بات کیا کریں, یہ بہت بہترین گفٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اگلے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیا کریں, یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے اگر کوئی دینا چاہے تو. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات الحیا, فرمایا حیا بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. جس معاشرے سے حیا اٹھ جائے وہاں انسانوں اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے. اور جس معاشرے میں حیا نہیں ہے وہاں پر آنے والی جو اس وقت کی نسل ہے, میرا یورپ کی طرف اشارہ ہے, مغرب کی طرف اشارہ ہے, وہاں پر بچوں کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون ہے. کیوں؟ وہاں پر تمیز ختم ہو گئی ہے. وہاں پر جو حدود و قیود ہیں انسان کی وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. وہاں پر وہ آزاد لوگ رہنا چاہتے ہیں, جتنے دل کرے جو کرے. اور پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس کا نطفہ ہوں اور کون میرا باپ ہے, کون سہارنے والا ہے. یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمیں وہ تحفظ دیتا ہے, عزت بھی بچ جاتی ہے, اور آنے والی نسل کو باپ اور ماں کی صورت میں سہارا بھی مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے. جس معاشرے سے حیا ختم ہو جائے ان کا یہ کام ہے. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت وفی روایت فافعل ما شئت او کما قال علیہ السلام. فرمایا جب تمہیں حیا ختم ہو جائے تو فرمایا جو چاہے کر. جب حیا ہی ختم ہو گیا تو پھر تو جو چاہے مرضی کر. جب حیا ختم ہو جائے سمجھ لو تمہارے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے. حیا اپنے پاس رہنا چاہیے, اور یہ حیا معاشرے کی تعمیر و ترقی اور بلندی کا سبب بنتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا فرماتے تھے. بخاری شریف اگر پڑھیں تو فرمایا پہلی عورت پہلے دن گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنے میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ شان اقدس تھی. بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر حضرات آپ تھوڑا تھکے نہیں ہیں تو توجہ ہے جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی, بڑی تیز زبان کی تھی اور کسی بندے کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. آقا کریم علیہ السلام جب آئے نا تو ایک بندہ ہر آنے والے کا تعارف کرواتا تھا, اور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پر, اس نے کہا یہ جو عورت آ رہی نا حضور اس کی یہ کیفیت ہے. فرمایا چپ ہو جاتا ہوں, انہوں آن دے. اب آئی نا, آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایک رعب عطا فرمایا تھا. حدیث شریف میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, بخاری شریف میں ہے. فرمایا اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے
1 महीना दूर बंदा बैठा हो, मेरा नाम ले दो ना तो उसके दिल के ऊपर मेरा रोब छा जाता है। यही वजह जब या रसूल का नारा लगता है तो हुकूमतें कांप जाती हैं और लब्बैक या रसूल वाले को दौड़ दिया जे। समझ आई ना, क्यों नहीं लब्बैक वालों को आगे आने देते? उसकी एक वजह यह है, इन्हों का नाम सुन के इन्होंने वड़के भी डर जाते थे अमरीके वाले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर, ठीक है गिरामी कदर हजरात। तो कहने का मकसद यह है, आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह रोब अता फरमाया। वो जब आई ना आपकी बारगाह अकदस में, उस पर रोब छा गया। पहले सारे ना गल्लां करती थी, हुजूर के पास आई तो बोल ही नहीं सकी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी थोड़ी देर तवज्जो नहीं फरमाई, सारे पता लगे भी आज आइए साइयां कोलों। समझ आ रही है जी? आपने थोड़ी देर के बाद आपने तवज्जो फरमाई, आपने फरमाया किधर आई हो? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूं, मुझे पता चला है। तो उसने सारी अपनी दास्तान सुनाई। अच्छा, फरमाया कि आप खाना खा रहे थे? फरमाया खाना खाना है। उसने कहा जी खाना है। समझ उन्होंने भी सारी आ गई। तो हुजूर ने फरमाया बर्तन बढ़ाया, ये खा लो। उन्हें कहा नहीं हजूर, ए हुण गल सुनिया जे। उन्हें आख्या हजूर मैं ये लुकमा नहीं खाना। आपने हाथ से फरमाया ए खा ले। फरमाया ये भी नहीं खाना। उन्हें कहो हुजूर फरमान लगे किहड़ा खाना है? कहने लगी हजूर जेड़ा तुसी चबा रहे हो ना मुंह मुबारक दे अंदर, मैं तो ए लुकमा खाना। समझ आई? बुजुर्गों के तबर्रुक को हासिल करना अकीदा तो पुराना है ना। रोकने वाले जब बुरे बच्चे तारुफ करवाए तुम कब पैदा हुए हो? समझ आ रही है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो चंद जर्रात निकाल के उसकी तली पे रख दिए। जब उसने खाए ना, रावी हदीस पता क्या बयान करता है? हुण पता लगेगा ना कि एक किन्ने की जागदे बैठे हो, एक वाइदा पे 12:30 खलोते ने, घड़ियां ते बजे ने, मैं देखना मुंह ते बजन के कोई ना, मुंह ते बजे हो तो चुप रहोगे, जो नहीं बजे तो बोलोगे। रावी हदीस कहता है पहले उस औरत से ज्यादा बद अखलाक कोई नहीं था। मुस्तफा जान रहमत का एक लुकमा खाया, अब उससे बड़ा हया वाला हमें नजर नहीं आता था। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं और इस बात को समझिए, अकीदे से प्यार करने वाला बंदा। और मैंने कहा जो एक लुकमा खाए और चंद जर्रे, जब उसके हया का ये हाल है तो जिस अम्मा आयशा को मेरे मुस्तफा अपने हाथों से खिलाते थे, बता फिर मेरी मां अम्मा आयशा का हाल क्या होगा? तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? गिरामी कदर हजरात, ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपकी ये शर्म हया की तालीमात और कैफियत। ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज फरमाया वन निकाह, फरमाया निकाह करना भी नबियों की सुन्नतों में से है। दोस्तान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो निकाह है बरकत वाला होना चाहिए। मैं इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। पूछा गया बरकत वाला निकाह कौन सा होता है? फरमाया इन्ना अअज़मन निकाह बरकतुन, फरमाया बरकत के एतबार से सबसे बड़ा बरकत वाला निकाह वो होता है ऐसारुहु मऊनतुन, फरमाया जिसके अंदर खर्चा सबसे कम किया जाए। जब शादी करते हो ना, जब आपके अखराजात कम हों तो समझ लें आपका निकाह बरकत वाला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस हदीस की शरह करते हो, पता क्या लिखते हैं? फरमाया कि उसके अंदर हक महर भी कम हो। हाँ याद रख लें, ये हदीस शरीफ में है। जब शादियां कर दो ना तो कहते हो 2 लाख रुपया हक मार थे, 5 लाख रुपया फलाना, तो इना पलाट थे फलाना। इस्लाम के अंदर इन शर्तों को पसंद नहीं किया गया, किसी भूल में ना रहना। चूंकि आप बजाहिर आप शर्तें लगा रहे हैं, हकीकत में आपको अगले पर एतमाद ही नहीं है। आप पहले दिन बद एतमादी पर साइन कर रहे हैं। चोपी हो गया अही तो इदा ही करी। एक कहते मौलवी तेन असी तो बन्नण करते पे हैं। मैं बल्ले हो शेरा, तू जरा बन्नण करता पे हैं। आप पहले दिन इतने बद एतमाद हैं, आगे आप क्या करेंगे बताओ ना जरा। और ये रिश्ता एतमाद का होता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? हाँ हाँ, इस्लाम के अंदर इस चीज को पसंद कोई नहीं किया गया। और यहां तक ये रिवायत मौजूद है, ये महनामा फैजान मदीना, उसके अंदर जब निकाह के चैप्टर आते ना, आप उसमें पढ़ें और महनामा लगवाएं और इसको पढ़ा करें। हर महीने एक रसाला आता है, तकरीबन 63 सफ़हात होते हैं और 500 किताबों का मजमुआ होता है। इस रिसाले को आप लगवाएं और जरूर पढ़ें, दुकानों में, दफातर में, अपने घरों में। और औरतें भी नावल डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दें, उनको दीन भी पढ़ लो, बथेरा बेड़ा गर्क कर लिया जाए। तो नहीं हो रहे आप जड़ियां हूं कर दिया ना, इन्नी लतरेहन मेरी बन दी है ना जी। तो गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। ये छोड़ दे इन बातों को। कुरान पढ़ती नहीं, नावल डाइजेस्ट पढ़ना है जनाब ने, इसको छोड़े भाई। कुरान पढ़े और कुरान के मुताले का रिलेटेड बातें पढ़े। उस महनामा फैजान मदीना के अंदर भी इस बात को लिखा गया जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। फरमाया जो औरत है उसकी खुश नसीबियों में से एक बात यह भी है, फरमाया ऐसरुहुन्ना सदाका,
کہ اس کا جو حق مہر ہو وہ تھوڑا ہو اور اسے مل جائے، یہ عورت کی خوش نصیبیوں میں سے ہے۔ تھوڑا حق مہر ہو اسے مل جائے، بجائے اس کے کہ زیادہ ہو شرطیں ہوں۔ تو فرمایا کہ حق مہر بھی کم ہو، جہیز کا خرچہ بھی کم ہو، روٹی کھانے کھلانے والے بھی کم ہوں، اسی طرح جو باقی واہیات اور فضولیات اور لغویات ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہوں۔ تو فرمایا وہ نکاح برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے مزمل بھائی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ بہن بھائی سب لائق مبارکباد ہیں، اور سارے دوست اور گلی والے جنہوں نے یہ اہتمام کیا، آئے اور تماشا نہیں کیا اور یہ نیک محفل کی ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ساری رات وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں، ناچ گانے کی صورت میں، شراب کباب کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے وہ کتنی نحوستوں کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے نیک کام کیا کریں شادی کے موقع پر، آپ کے ساری فضولیات اور لغویات بھی بچ جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی عطا کر دی جائے گی۔ جنہاں ساری رات کنجریاں نے چونیاں سویرے انہوں نے بھی بیاہ ہی کرنا ہے، جنہیں محفل کیتی ہے سویرے او دا بھی بیاہ ہی ہونا ہے۔ پر میرا چن مینوں دس چنگا کیڑا رہ گیا ہے، کنجریاں والا یا محفل نعت والا؟ تسی کہنا یارا حضور دا غلام چنگا رہ گیا ہے، تو پھر بن جا حضور دا غلام بھائی، کیڑی گل ہے تینوں ایویں ڈرامے کرن دی جناب۔ اور بس اوقات علاقے کی اور سوری اپنے گھر کی جو بچیاں جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، 8 دن کٹ کٹ پراتاں تھلے چمچیاں نہ مورے کٹ دینیاں نے، ساڈے بھرا دا ویاہ آ گیا، بھی ویاہ آ گیا تو ہن کی سارے عذاب تے چڑھ جائیے اسی۔ او ویاہ آ گیا تے 7 دن پہلے پراتاں کوٹتی پئی ہیں، میری بہن تو ہر روز سورہ یاسین کیوں نہیں پڑھدی بھی میرے بھرا نوں اللہ رنگ لائے؟ نہیں توجہ فرمائی نا آپ حضرات نے۔ یہ کیڑا کام ہویا جناب؟ کو سیدھے پاسے بھی بندہ سوچ سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے ان عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوئی، اور نہیں جی یہ تو خوشی دا موقع ہے، خوشی بندے نو بغیرت بناؤندی ہے؟ دسو نا، خوشی دا موقع ہوئے تو بندہ کنجر ہو جائے؟ چھندی کرو یار، خوشی دا موقع ہوئے پھر بندہ رب رسول نو یاد کرے، چاسی تا آؤندی ہے یار۔ جیلے درد پیڑ سوڑ تکلیف ہویا اس لئے تو ساری ہائے اللہ دعا کرو ہائے اللہ، اس لئے تو سارے ہی کر لیندے نے۔ مزہ تے ہے علامہ صاحب جیلے خوشی دا موقع ہوئے پھر اللہ نو یاد کرنا۔ اللہ اکبر، دوبارہ تسی سجنا تو مینوں کوئی نہیں، اور سبحان اللہ تے کہہ لو نا یارا۔ جو ہے جی گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کی کہندے نے ٹائم نہیں ہوندا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، ٹائم ہوندا ہی کوئی نہیں، ہن لے لیندے نے لوکی، میں کی کراں جناب۔ تو خیر بہرحال اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، جب ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں ٹائم۔ اب ذرا سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، بات دور نہ چلی جائے، اور ٹائم میں بار بار دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا 15 منٹ پہلے آپ کی جان چھوٹ جائے، اور انشاءاللہ تہاڈا یہ جڑی میں تقریر سنائی 2 گھنٹے والی تقریر جے بھاجی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا جائے۔ بہترین ولیمہ کون سا ہے؟ آ گئی یہ باری، ہو جاؤ تکڑے۔ فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں فرمایا سب سے گندا ولیمہ وہ ہے، یہ حدیث شریف ہے، سب سے گندا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنے غریب بہن بھائی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور امیروں کو بلایا جاتا ہے ٹور ٹپے واسطے۔ جاندی کرو سب سے گندا ولیمہ ہے۔ شادی کی خوشی میں کم از کم اپنے غریب بہن بھائیوں کو تو اپنی خوشیوں میں بلا لیا کرو نا، بلکہ مزہ آوے انہوں نے بھی ایک سوٹ لے کے دیو، تہاڈیاں خوشیاں دے وچ آ جان، تینوں اور چاہیدا کی ہے۔ خیر یہ ایک شاید بات ہی ہوگی، شاید اس پر کوئی عمل نہ کر سکے، اور اللہ کرے کوئی کرے، مدینہ مدینہ ہو جائے یہ بات۔ تیسری بات بھی سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جو نکاح کے چیپٹر ان کے اندر بھی حدیث موجود ہے، توجہ ہے بھی سب حضرات کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، فرمایا یہ جو نکاح ہے نا یہ اعلانیہ طور پر کیا کرو، چھپ کے نہ کیا کرو۔ اعلانیہ طور پر جب بندہ نکاح کرتا ہے، ایک تو خوشی ہوتی ہے سب کو، اور دوسرا اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ چھپ کے کریں گے تو پورے محلے والے پوچھیں گے آ بڑی دے نال ٹری پھردی ہے، کون ہے تو جو لوگ کے کیتا ہی تو ہن آیا نا، سارے نے شک کرنا ہی تو کی فائدہ لبئی؟ حضور دی سنت عمل کر، سارے بہن بھراواں نوں دس ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مطلب نکاح کا طریقہ بھی بندے دے پتراں نال ہونا چاہیے ہے۔ بولو تے صحیح نا، اعلنوا ھذا النکاح۔ اور اگلے روایت کے لفظ ہیں وجعلوہ فی المساجد، فرمایا کیا ہی اچھا ہو صوفی ادھر دیکھیے،
वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया क्या ही अच्छा हो कि ये निकाह मस्जिद में पढ़ा जाए। तो नहीं हुए, हाँ बोलन तो मत देना ही नहीं ना, तकरीर सुने बारी मेरी है जनाब, सुभान अल्लाह। फरमाया ये है निकाह का तरीका कार। फरमाया एलानिया तौर पे करें, अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्त आप गली मोहल्ले वाले इन सबको बताएं कि हमारे यहाँ शादी है। और दूसरी बात फरमाया कि मस्जिद में अगर निकाह हो जाए तो सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बस औकात शादियां लेट होती है, मैरिज हाल टाइम नहीं मिले। मैं क्या तू इना टब्बर कट्ठा ही क्यों करना है, मैनू दसना यार मसला की है। नहीं जी साडी बरात दा 150 बंदा होना। अल्लाह दे बंदे तू मोदी कोलों कश्मीर लैन जाना, ओ तू बरात लैके जानी, तू हमला करन जाना, तू डाकू है, ओ तेनू खैर ते है बैठे बोलो ते सही ना यार। 150 बंदा लैके जाना ते फिर भी कहंदा हजे साडे 8 परौने रुस गए। तो मैं कहा सारियां नूं ले आ मरे जेड़े तेरे रुसे बैठे ने। कज खुदा दा खौफ करो यार, केड़े कमी पै गए हो। उसने तुम्हें अपनी जिगर का टुकड़ा बेटी दे दी है, तू फिर 150 बंदे ना हमला करता पे है। समझो तो सही ना। निकाह में आप निकाह करें, वलीमे का खाना या बच्चे की जिम्मेदारी है, इन्हें वलीमा करना है। इत्थे सद जे नूं सदना ही, इत्थे बरातां ते अद्धे जनाब मुंह मिंगे होए हुंदे ने जनाब, अद्धे रुसे हुंदे ने जनाब। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, थोड़ा सा मेहरबानी। अच्छा मुझे एक दोस्त ने बताया कि आजकल बारात थोड़ी लेके जाओ ना अगले भी रोस जाते, तुसी थोड़े बंदे आए हो। मैं कहा अच्छा 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 कई इदा दे चवल भी है, हो सकता है, हो सकता है। मुझे एक ने बताया था, वो कहते भाजी ये साढ़े वाला होना तो किसी गल ना लाओ। मैं कहूँ गल ना की कमाल वाली गल है यार, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुख्तसर काम होना चाहिए और मुख्तसर बंदे। हाँ वलीमे पर आप जितने मर्जी दोस्त अहबाब को बुलाएं, जैसे मर्जी वलीमा करें, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन बच्ची वालों पर तो यूं हमला ना करें चल के। फिर अगली बात तवज्जो है भी सब रात की, जहेज पर ज्यादा डिमांडें ना किया करें। आज तू करदा पे पुत्र कल तेरियां भी होनियां ने, तो फिर तू है रोना, फिर तू कहना कारी साहब तकरीर करो, लोकी जहेज की डिमांड करते आ। तो मैं क्या अपने बारी अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, तो इस वास्ते ये सारे मसले मतलब ये ना कि अपने वारी आउण दे हो तो दुनिया वारी हराम है, ये केड़ी गल हुई यार। अपने बारी की वही दिन रख, वही मसले रख सारे। बात दूर जा रही है और मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ये काम करना चाहिए और सुन्नत के तरीके यही हैं। आप अपने हलाल माल में से जितना हो सके अपनी बेटी को आप दे लें, और बेटियों को भी चाहिए इतना ज्यादा डिमांड ना करें कि अब्बा बेचारा वैसे ही शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाए, उन्हें सारियां शयां मैं किद्दां पूरियां करा। जरूरी अशियाए जरूरिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी बतौर तोहफा अता फरमाई। उसमें सबसे पहले मुसल्ला था, समझ आ रही है जी, उसके बाद चक्की थी, उसके बाद वो चटाई थी, उसके बाद चंद कपड़े थे। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी लाडली शहजादी सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाहु अन्हा आपका आपने निकाह फरमा दिया था और वो उसी पे राजी थी। और ऐसे घर को उन्होंने चलाया, अल्लाह ने वो करम फरमाया कि बेटे हसन हुसैन और जैनब जैसे अता फरमा दिया। समझ आ रही है। आज जब इतना तूफान बदतमीजी होता है तो बाद के अंदर बच्चे वो पता चलता है जी 1 साल 1.5 के बाद जनाब ले मोबाइल खराब है, एक ने खराब किया की होया, कहता बच्चियां खराब किया है। तो जे घर चल जाओ तो बच्चे इन्हों की है यार, ये तो जिवें लक्की रानी सर्कस वाले दे होंदे ने, वो कहंदा बच्चे मोबाइल ने खराब करते आ, मोबाइल बच्चे ने खराब किया, बच्चे मोबाइल ने कीते। तो मैं कहा तुसी हाजी हो रही हो, वो अपने आप नूं विच रखो पाया ना बैठे रहो ना, अल्लाह दे बंदे टेंशन ही ले जाते हो जरा। इस वास्ते ये मसले समझे भाई, मोबाइल इन्होंने खराब किया, इन्होंने मोबाइल नूं खराब किया, तुसी विचों साइड पे नहीं। मेरे भाई इनको जरा समझाए, आप मोबाइल से बचा सकते हैं भाईजान। आप खुद घर में बैठ के मोबाइल व्हाट्सएप सब कोई देखते हैं तो बच्चा देखता है ना। मोटरसाइकिल जाते हो लाख करके चाबी उत्ते अल्लाह खैर सल्ला, घर जाते हो मोबाइल बंद दे अलमारी च अल्लाह खैर सल्ला। वो न्याणा को आज तो टेंशन नहीं, मोबाइल को आज टेंशन होती है। कहता भाई सिम्मा सी यार, सिम्मा की हो गया, नवी आ जाएगी जरा, नहीं तवज्जो फरमा नहीं होता ना। न्याणा को आज ओदी खैर है, मोबाइल हुई पता नहीं क्यों। अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो रही है। कभी नमाज छूट जाए तो इतना परेशान नहीं होता, नहीं तवज्जो फरमाइए आप, रोजा छूट जाए इतना परेशान नहीं होता, वो मोबाइल बस
ایسا نہ کیا کریں, اپنے آپ کو تھوڑا دین کی طرف لے کے آئیں, اور یہ ایسی نیک محافل ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی. آخری گزارش, دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں ترکیہ اور دیگر ممالک, شام, لبنان میں زلزلہ آیا, اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرمائے, بہت شدید زلزلہ آیا ہے, وہاں پر دعوت اسلامی الحمدللہ سب سے پہلے پہنچی ہے, سمجھ آ رہی ہے, FGRF کے شعبے کے تحت. وہاں پر حاجی عبدالحبیب صاحب تشریف لے گئے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اہل سنت کی باقی ساری تنظیمیں یہ کام کریں گی. اس کی وجہ, اس کے مطلب یہ ہے, وجہ یہ ہے, ہم اگر 11ویں کھاتے ہیں نا تو جب وقت آ جائے تو کھلاتے بھی ہم ہی ہیں, سمجھ آ رہی ہے نا جی. تو جو نہیں کھاتے نا وہ کام بھی کسی دے کوئی نہیں جائے, یہ بھی گل نال جائے, سمجھ آ رہی ہے جی. اس واسطے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں, مدارس بنائیں, اپنے بچوں کو داخل کرائیں, تربیت ہوگی, عالم بنائیں, مفتی بنائیں, اپنی بہنوں بیٹیوں کو داخل کروائیں جہاں ادارہ ہو بچیوں کا دعوت اسلامی کے زیر اہتمام. میں جیسے کہتے ہیں نا سیر تو پہنا تھا, میں مطمئنہ دعوت اسلامی تھے الحمدللہ. تو آپ کو بھی اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان سے دعوت اسلامی کے پاس آ سکتے ہیں, اور پھر جس معیاری سطح پر رہ کر کام کر رہے ہیں اس پرفتن دور کے اندر, وہ انہی کا خاصہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاص حضور کی نگاہ ہے, اور یہ خاص ان کے اوپر فیضان مدینہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کام چل رہے ہیں. مدنی چینل بھی دیکھیں گے, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں موقع ملے گا تو تشریف لے کے جائیں گے, جب تعاون کی اپیل ہو تو کریں گے جناب. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. نہیں وہ اب ہو گیا جی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.